بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس کے نیچے ایک بھائی نے یہ کمنٹ کیا تھا کہ شرط لگانا اگر حرام ہے تو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 100 اونٹوں کی شرط لگائی تھی وہ کیسے حلال ہو سکتی ہے، تو اس پر کائنڈلی مجھے ایک ویڈیو آپ بنا دیں یا اس کا کوئی حوالہ دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الف لام میم غلبت الروم، الف لام میم رومی مغلوب ہو گئے۔ مفتی قاسم صاحب صراط الجنان میں اس کا شان نزول اس طرح فرماتے ہیں کہ ایران اور روم کے درمیان جنگ جاری تھی، اور چونکہ ایران کے رہنے والے مجوسی سے اس لیے عرب کے مشرکین ان کا غلبہ پسند کرتے تھے، جبکہ رومی اہل کتاب تھے اس لیے مسلمانوں کو ان کا غلبہ اچھا معلوم ہوتا تھا، یعنی ان کا غلبہ پسند کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایران کے بادشاہ خسرو پرویز نے رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے اپنا لشکر بھیجا، تو روم کے بادشاہ قیصر نے بھی ان کے مقابلے کے لیے اپنا لشکر بھیجا۔ شام کی سرزمین کے قریب جب ان لشکروں کا آپس میں مقابلہ ہوا تو ایرانی لشکر رومی فوجیوں پر غالب آ گیا اور انہیں شکست دے دی۔ مسلمانوں نے جب یہ خبر سنی تو انہیں بہت گراں گزرا اور بہت پریشان ہوئے، جبکہ کفار مکہ ان سے بہت خوش ہو کر مسلمانوں سے کہنے لگے کہ تم بھی اہل کتاب ہو اور رومی بھی اہل کتاب ہیں، کیونکہ وہ عیسائی تھے، اور ہم بھی امی ہیں اور فارس والے بھی امی ہیں۔ ہمارے بھائی یعنی فارس والے تمہارے بھائی یعنی رومیوں پر غالب آ گئے ہیں، اور جب ہماری تمہاری جنگ ہوگی تو ہم بھی تم پر غالب آ جائیں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان میں خبر دی گئی کہ چند سال میں پھر رومی فارس والوں پر غالب آ جائیں گے، اور یہ غیبی خبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ اور جب جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر سنی تو پورے کفار کو اعلان کر کے کہہ دیا کہ کچھ سالوں کے بعد رومی بھی تم پر غلبہ حاصل کریں گے، یعنی فارس والوں پر غلبہ حاصل کریں گے۔ تو کفار کا جو رہبر تھا، سب سے بڑا سردار تھا ابی بن خلف، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ ایسے نہیں ہو سکتا، تو اس پر 100 اونٹوں کی شرط لگ گئی۔ حضرت جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر رومی غلبہ پا گئے فارس والوں پر تو تم مجھے 100 اونٹ دو گے، اور اس نے کہا کہ اگر غلبہ نہ پا سکے تو آپ نے ہم کو 100 اونٹ دینے ہیں۔ جناب حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ابی بن خلف کی 100 اونٹوں پر یہ شرط لگ گئی، کیونکہ یہ شرط کے بارے میں سوال ہوا تھا۔ آگے جواب سماعت فرما لیں۔ جب یہ شرط لگی اس وقت تک جوئے کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، یعنی آیت مقدسہ نازل نہیں ہوئی تھی کہ شرط لگانا حرام ہے۔ اس کے 7 سال بعد اس کی خبر سچائی ظاہر ہوئی، اور صلح حدیبیہ اور جنگ بدر کے دن رومی فارس والوں پر غلبہ پا گئے۔ رومیوں نے مدائن میں اپنے گھوڑے باندھے اور عراق میں رومیہ نامی ایک شہر کی بنیاد رکھی۔ جناب حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط کے اونٹ ابی بن خلف کی اولاد سے وصول کر لیے، کیونکہ وہ اس وقت فوت ہو چکا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ یہ تمام آپ اونٹ صدقہ کر دیں، بیت المال میں جمع کر دیں، تو انہوں نے 100 کے 100 اونٹ صدقہ کر دیے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس وقت جائز تھا، یعنی جوئے کے بارے میں شرط کے بارے میں آیات نازل نہیں ہوئی تھیں، اس کے بعد نازل ہوئیں، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس وقت یہ جائز تھی۔ بعد میں جب ان کی حرمت آ گئی تو پھر یہ شرط لگانا حرام ہو گیا، اور جوا بھی حرام ہے، تو اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نحوست والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔